رات کی خاموشی، آسمان پر چمکتے ستارے، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور ایک گھر جس سے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی آواز آتی تھی۔ یہ گھر تھا حضرت ایوب کا۔ حضرت ایوب اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ مال، مویشی، سرسبز کھیت، خوبصورت گھر اور نیک اولاد۔ لوگ ان کی دولت سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق اور شکر گزاری سے متاثر تھے۔ وہ ہر وقت کہتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں۔ مگر اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ آزمائش کی ابتدا۔ ایک دن حالات بدلنے لگے۔ سب سے پہلے کھیت تباہ ہوئے، پھر مویشی مرنے لگے، کاروبار خسارے میں چلا گیا، دولت ختم ہو گئی۔ لوگ حیران تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں پر وہی الفاظ تھے، یا اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر آزمائش نے شدت اختیار کی۔ ان کے جسم پر ایک شدید بیماری آ گئی۔ آہستہ آہستہ پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ لوگ پاس آنا چھوڑ گئے، رشتہ داروں نے کنارہ کر لیا، یہاں تک کہ بستی والوں نے انہیں شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا۔ سوچئے، جس شخص کے دروازے پر کبھی لوگ حاجت لے کر آتے تھے، آج وہ تنہا، بیمار اور بے سہارا بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں شکوہ نہ تھا۔ وفادار بیوی کا ساتھ۔ اس مشکل وقت میں صرف ایک ہستی ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار زوجہ۔ وہ روزانہ مزدوری کرتی، کچھ کھانا لاتی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ غربت، بھوک، تھکن، مگر ایمان مضبوط تھا۔ ایک دن شدت تکلیف میں حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر شکایت نہیں۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، سورہ انبیاء میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ معجزہ۔ اچانک حکم ہوا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کمزور پاؤں زمین پر مارا۔ زمین سے ٹھنڈا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ملا، اس سے غسل کرو اور پیو۔ جیسے ہی انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، زخم بھرنے لگے، جسم صحت مند ہو گیا، چہرہ پہلے سے زیادہ نورانی ہو گیا۔ اللہ نے نہ صرف صحت واپس دی بلکہ پہلے سے زیادہ دولت، اولاد اور عزت عطا کی۔ سبق۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش تقریباً 18 سال جاری رہی، مگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم کسی چھوٹی سی مشکل پر پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یاد کرنا چاہیے۔ دولت گئی، اولاد گئی، صحت گئی، مگر ایمان نہ گیا، اور جب ایمان سلامت ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ایمان افروز واقعات لاتے رہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔